اس معاہدے کے بعد آپ نے کس طرح کے حالات دیکھے ہیں سعودی عربیہ میں؟ جس گھر کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہو کہ مکہ اور مدینہ میں میں خود حفاظت کروں گا، بے شک، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ جس جگہ پہ دجال نہیں جا سکے گا، کیا ہوا؟ مدینہ شریف دجال انٹر نہیں ہو سکے گا۔ کیا ہوا؟ پوری دنیا میں کرونا تھا، مدینہ شریف میں نہیں تھا۔ دجال نے پوری دنیا کو لپیٹے میں لینا ہے، مدینہ شریف نکال گئے۔ کیا ہوا؟ 1.5 منٹ لگا ہے مجھے کیا ہوا؟ 1 سال کا ویزا لینے میں، کیا ہوا؟ صرف 1.5 منٹ۔ یہ رویے کی بات ہے۔ اس نے آگے عربی نے پوچھا کون ہے، کس کنٹری کا بندہ ہے؟ اس نے کہا پاکستانی۔ انہوں نے کہا ہی از مائی بردر، دے دو ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشگر، صدر لاہور چیمبر اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری چودھری محمد امجد صاحب حرمین شریفین کی حاضری کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ آج ان کے آفس میں ہم موجود ہیں۔ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اور حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس MOU کے تحت حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی مسلح افواج کو مل چکی ہے۔ اس اہم ترین نوعیت کے فیصلے کے بعد حرمین شریفین میں عرب میں پاکستانیوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانی جو وہاں پہ زائرین جا رہے ہیں وہ کس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ ساری صورتحال ہم آج آپ کو بتائیں گے، جو خود اس کریم اور پاک بارگاہ کی زیارت سے ہو کر واپس آئے ہیں، چودھری محمد امجد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں وہ کیا دیکھ کر آئے ہیں اور کیا محسوس کر کے ہیں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کو عمرہ کی ادائیگی کی بے حد مبارکباد۔ آپ حرمین شریفین کے مقدس بابرکت سفر سے واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد آپ نے کس طرح کے حالات دیکھے ہیں سعودی عربیہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے سیاسی فوائد کیا ہیں، مالی فوائد پاکستان کو کیا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، جی نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ جی میں ایک بات جانتا ہوں کہ پاکستانی 30 کروڑ 32 کروڑ جتنے بھی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ بے شک، یہ وہ قوم ہے جو ان کے نام پہ اللہ کے گھر کے لیے مر مٹ جانے والی قوم ہے۔ اور اگر اس قوم کو کہتے ہیں جی ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ جس گھر کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہو کہ مکہ اور مدینہ میں میں خود حفاظت کروں گا، بے شک، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم وہاں کے چوکیدار بن گئے، سبحان اللہ، وہاں کے خادموں میں نام آ گیا، پاکستان اس لسٹ میں آ گیا کہ وہاں کے خادم بن گئے۔ خادم بن کے جو ہوگا وہ ہماری پاک فوج بھی کرے گی، جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ جب پہلے ایک دفعہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاک فوج نہیں کیا تھا، آج بھی پاکستانی فوج کرے گی، لیکن میں پاکستانی فوج کو، اپنی فوج کو، اپنے کمانڈر کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ صرف فوج نہیں، پاکستانی عوام بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے سعودی عربیہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے۔ بے شک، دیکھیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بات کہنے سے گریز کریں کہ ہم حفاظت کریں گے۔ جس جگہ پہ
دجال نہیں جا سکے گا، کیا بات، مدینہ شریف دجال انٹر نہیں ہو سکے گا۔ کیا بات، مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، اس میں کوئی کسی قسم کا شر نہیں ہے۔ کرونا پوری دنیا میں تھا، مدینہ شریف میں نہیں تھا۔ بے شک بے شک، تو جب پوری دنیا میں کرونا تھا، مدینہ شریف میں نہیں تھا، دجال نے پوری دنیا کو لپیٹے میں لینا ہے، مدینہ شریف نکال گئے، کیا بات، تو ہماری تو اوقات کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم وہاں کے خاتموں میں سے آ واہ، گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ باقی رہ گیا وہاں کے رویے کی بات۔ پہلے ہم عمرہ کرنے جاتے تھے تو جو سب لائنوں میں لگے ہوتے تھے، جی احرام باندھا ہوتا تھا، جی، ادھر سے ادھر بھیج دیتے تھے، ادھر سے ادھر بھیج دیتے تھے۔ لائن میں لگ کے جب اینڈ پہ پہنچتے تھے تو وہاں سے وہ ختم کر کے تو ادھر بھیج دیتے تھے۔ اچھا، جو ویزا لگا رہا ہوتا تھا وہ تھک جاتا تھا 4-5 ویزے کے بعد، تو پھر اٹھ کے انگڑائی لینی، ادھر جانا، پھر شروع کرنا۔ میں نے ویزا یہاں سے نہیں لیا، میں نے آن ارائیول ویزا لینا تھا۔ جی، اب بلیو کریں، میں نے یوں پاسپورٹ دیا ہے، اس نے سبز پاسپورٹ دیکھا ہے پاکستانی، اس نے کہا کتنا ویزا چاہیے؟ میں کیا میکسیمم؟ اس نے کہا 1 سال کا دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے؟ میں کہا یہ کارڈ لے لو۔ 1.5 منٹ لگا ہے مجھے کیا بات، 1 سال کا ویزا لینے میں، کیا بات، صرف 1.5 منٹ۔ یہ رویے کی بات ہے، یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو شاپنگ بھی کرتا ہے۔ جی جی، ایک مجھے عطر چاہیے تھا جو بڑی جگہ سے میں نے پوچھا، پہلے تو مل ہی نہیں رہا تھا، اگر کسی کے پاس تھا تو وہ 400 ریال پر تولہ تھا۔ جی، ایک جگہ پہ مجھے ملا، وہ دکاندار مالک خود نہیں تھا، اس کا ملازم تھا۔ اس نے فون کیا، فون کر کے اس نے پوچھا، مجھے کہتا آپ نے کیا دینا؟ میں کہا میں 150 ریال دوں گا۔ میں تو ایویں ہی چھیڑ رہا تھا اس کو۔ اس نے آگے عربی نے پوچھا کون ہے، کس کنٹری کا بندہ ہے؟ اس نے کہا پاکستانی۔ انہوں نے کہا ہی از مائی بردر، واہ جی، دے دو ان کیا کو۔ بات، کیا بات، 400 ریال والی چیز 150 میں ملی۔ ایک اور جگہ پہ گئے، جس دکاندار کے پاس گئے، اگر وہ عربی خود کھڑا ہے تو اس نے آگے ہو کے جفی ڈال کے ملا کہ ہمارا بردر آ گیا۔ وہاں وہی تھے ہم جو ہادہ مسکین تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات، تو اب تو مسکین نہیں رہے ہم، اب تو وہاں ان کے لیے تسکین بن گئے ہم۔ کیا بات، یہ پاکستان کے اعزاز کی بات ہے۔ یہ پاکستان، یہ ہر چیز ہوتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ یہ تمام کا تمام کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاک فوج کو، جنہوں نے ایٹم اس طریقے سے بنایا، اتنی جدت اس میں لے آئے کہ پوری دنیا اس وقت ہماری پاک فوج کو، ہمارے میزائلز کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار واقعی اس کا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو، بالکل، جس نے اس کو شروع کیا تھا۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنرل ضیاء کو، اس کا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف کو، جس کو بڑی تڑیاں بھی لگی، جس کو بڑی آفریں بھی ہوئی۔ مجھے پتہ ہے کہ میاں شریف صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹ آفر کی تھی امریکن نے کہ ہم پاکستان کے قرضے اتار دیں گے، یہ کر دیں گے، اس کو نہ کرو۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں یہ ہوگا، پاک فوج نے کہا تھا یہ ہوگا۔ کیا بات، یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے
آج کوئی مانے نہ مانے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ جتنی محنت پاک فوج نے کی ہے، جس طرح انڈیا سے جنگ ہم نے لڑی ہے کہ ہمارا کوئی جہاز ادھر گیا بھی نہیں، ان کے ساتھ مار دیا، اور جو گیا ہے وہ بھی مار کے صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو اس کا تو اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، جی جی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اور پاکستان کے معاملات درست کرے۔ بہت دعائیں کی ہیں وہاں پہ، جی بالکل، پاکستان کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ میرا اپنی پاک فوج کو سلوٹ ہے، سلام پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہمیں مسکین سے ہم کسی کی تسکین بن گئے۔ کیا بات چودھری صاحب، اور جو استقبال جی جی میاں شہباز شریف کا ہو گیا سعودیہ میں، کیونکہ میں وہی تھا، جی جی تو ان کے نیشنل ٹی وی اور یہ وہ سارے بتا رہے تھے، میری ریاض بھی بات ہو رہی تھی، کوئی دوست ہے وہاں پہ، جو استقبال ہو گیا میری پوری لائف میں۔ پرپل کارپٹ میں نے 2 یا 3 دفعہ سنا ہے کسی کے آنر میں ڈالا ہو، اور وہاں کے شیخ صاحب باہر خود آئے، اپنے محل سے نکل کے آ گئے، جو امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بھی نہیں نکلتے۔ نہیں نکلتے، ایئر فورس کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ آج میں ایک ٹک ٹاک سن رہا تھا، ایک عورت، اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے دوست مودی کو مبارکباد دینی چاہیے تھی، اس کی پرسوں برتھ ڈے تھی، جس دن یہ معاہدہ ہوا ہے اس دن برتھ ڈے تھی اس کی۔ یہ سارا اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ نہ ہمیں چھیڑتا، نہ ہماری جنگ ہوتی، نہ ہم دنیا کے سامنے آتے، نہ ہوتا۔ اس کا کریڈٹ مودی صاحب کو جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کو چاہیے ان کو سلام کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کریں۔ تو اب تو جو ان کا ہے سعودیہ کا وہ ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ ان کا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارا قرضہ بھی وہ لے لے، جی ان کا تیل ہم لے لیں، نہیں تیل انشاءاللہ ہمارا اپنا ہی بہت نکلے گا جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا بہت اچھا ہوگا۔ بہت اچھا، اگلے 2-3 سال جو ہیں ہمارے بڑے اہم ہیں، اس میں خطرے بھی ہیں، اس میں ترقی بھی ہے، انشاءاللہ۔ اللہ بہتر کرے گا۔ چودھری صاحب، حاضہ مسکین سے حاضہ تسکین سعودی عرب کے لیے تو ہم ہو گئے ہیں، باقی عرب ممالک کے لیے بھی آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ؟ دیکھیں جی، میری انفارمیشن کے مطابق یو اے ای جی، اور قطر بھی آ رہا ہے ساتھ، اچھا، ان سے بھی اسی طرح کے معاہدے انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے، اربوں ڈالر دے کے دیکھ لیا ہے۔ اگلے گھر آ کے قطر میں، جہاں پہ سب سے بڑا نظام امریکہ کا قطر میں موجود ہے، جی جی ایئر بیس ہے، سب سے بڑی دنیا میں ایئر بیس قطر میں ہے، جی اور وہاں آ کے اسرائیلی مار کے چلے جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر کا بیتی لنگا ڈائے۔ بالکل، تو انہوں نے دیکھ لیا سب کو، انشاءاللہ اللہ میاں پاکستان کو اتنے جوگا رکھے، کامیاب کرے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کی، اپنے اسلامی کنٹری کی حفاظت کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے اور ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، ہمارے اگر بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں تو پاک فوج کی آپ سے محبت ہر جگہ، آپ کے ہر آفس میں ایک نظر آتی ہے، تو جنرل صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی اس سارے سنیریوں میں انتھک محنت اور کاوشوں کے بارے کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے جی
کہ سید تو سادہ نہیں مان، واہ، تو وہ تو حافظ قرآن ہے. بے شک. اور جب سید حافظ قرآن ہوگا تو اس کی شان اور ہوگی. کیا بات. تو جو اللہ نے ان کو شان دیا اس کے مطابق وہ جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے حالات بدلیں گے اور بدل کے رکھیں گے. ہم رہیں یا نہ رہیں اے عرض وطن، تجھے زندہ و جاوید رہنا ہے صبح قیامت تک. کیونکہ اس لیے بھی پاکستان نے زندہ و جاوید رہنا ہے کیونکہ یہ وطن کلمے کے نام پہ بنا. یہ دو قومی نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ہم توحید اور رسالت کے ماننے والے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، اور یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے. اور اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی ایمان کی طاقت سے پاکستان نے رافیل کے بھی ٹکڑے کیے اور ہر اس ملک دشمن قوت کے ٹکڑے کیے جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا. چودھری صاحب جس طرح بتا رہے ہیں حرمین شریفین کی حفاظت یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت نے پاکستانیوں کو عربوں کی نظر میں حاذا مسکین سے حاذا تسکین کر دیا ہے، اور انشاءاللہ پورے گلف میں، پورے عرب میں یہ پاکستانی حاذا مسکین سے حاذا تسکین جلد ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.